صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام میں، اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ عین جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو، مشرک کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت علی اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے تو اور توہین کی تھی، ان کی انسلٹ کی، یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ پوچھا اس نے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہوگا۔ تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس میں ذرا غور کیجئے، جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، یا مرو یا مار دو، اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر، یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے بڑے حسین تمثیلوں کے پیرائے میں۔ سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے 5واں رکوع، وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے، حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی اس میں 3 تمثیلیں دی گئی۔ پہلے ایک مومن صادق کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اور یہ نور ایمان 2 نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور۔ پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری مثال دی گئی ایک ایسے شخص کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے، لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، مساکین کو، کچھ اور کرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے تو اس کا، اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب بعث بعد الموت ہو جائے گا تو اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی، مجھے کچھ نہ کچھ اجر تو یہاں ملنا چاہیے۔ اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جن لوگوں کے اندر کفر ہے، جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہیں، جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، مراج، سراب۔ اب پیاسا آدمی جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگتا ہوا، جب ایگزاسٹ ہو گیا، بھاگ نہیں سکتا تو کھسکتا ہے، گھسٹتا ہوا بھی جاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی وہاں نہیں، یہ تو سراب تھا، دھوکہ تھا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا۔ تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی لہذا زیرو ہے، یہاں اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو سراب کے مانند نیکیاں سراب کے مانند ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ خلوص نیت نہیں ہے، اخلاص نیت نہیں ہے، اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا پیش نظر نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی میزان میں کوئی وزن نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پھر تیسری مثال بھی دی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکیں نظر آتی ہیں نا، نیک کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریکی ہی تاریکی
اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی بھی نہیں، خالص دست پرست، خالص مفاد پرست، کسی خیر کے لیے، کسی نیکی دکھاوے کے لیے بھی نہیں۔ ان کو کہا گیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایک انتہا پر نور علی نور، نور پر نور، وہ مومنین صادقین جن کا باطن منور ہے نور ایمان سے اور ظاہر مزین ہے اعمال صالحہ سے، نور علی نور۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں، ظاہر جو ہے کچھ ملمے کی نیکی ہے، ملمے کی چمک ہے، تو وہاں بہرحال اجر و ثواب نہیں ہوگا، تو سراب کے مانند ہوگی اس کی نیکیاں، اس کے اعمال۔ وہ امید میں آگے بڑھے گا، گھسٹ کر پہنچے گا، لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہوگا۔ اور تیسرے وہ ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اندر بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمک بھی نہیں۔ اچھا، دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعید۔ اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر، فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں، اعمالہم ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ہیں، ان کے اعمال، ان کی مثال ایسے ہے کرماد، کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اشتد بہ الریح فی یوم عاصف، ایک جھکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راکھ کو بکھیر دے، کوئی وجود نہیں ہے اس کا۔ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال میں، نیکیاں کمائی تھی، نیک اعمال کیے تھے، ان میں سے کسی کے اجر و ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نیکیاں تھی، ریاکاری کی نیکیاں تھی، ایمان کے موٹو سے خالی تھی۔ مثل الذین کفروا کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ اب اس میں آخری جو تمثیل ہے یہ سورہ فرقان میں آئی، یہ تو ایک عجیب ورڈ پکچر جسے کہنا چاہیے، الفاظ میں ایک چیز کا کی تصویر بنا دینا، اور نقشہ کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ انہی کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے، بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وحی آئی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمارا اور بنو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی، تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے ہیں، اب ان کی نبوت مان لیں؟ اب ظاہر بات ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاشمی ہے نا، بنو ہاشم میں سے، اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، یہ گوارا نہیں۔ تو ان کے ہاں نیکیاں جو ہے وہ باہمی مسابقت میں بھی، دکھاوے کے اندر بھی تو نیکی کے اندر ہوتا، آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنا تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے، زیادہ تعریف ہو، زیادہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت کے، ان کی نیکی کے۔ تو یہاں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں من عمل کا لفظ جو آیا ہے
وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ تنکیر جو ہے نکرہ، تنکیر تفخیم کے لیے، وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف، ان اعمال کی طرف۔